زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں قیام امن اور دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے حکومت اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ اس حوالے سے اب تک کی پیش رفت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے فائر بندی کی مدت میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان تقریباً گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے پاکستانی فورسز اور عوام الناس کے خلاف بدترین دہشت گرد حملوں میں ملوث رہی ہے۔ جناب عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی سے حکومتی مذاکرات کی بات سامنے آئی تھی اور عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے وہ گروپس جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ عام شہریوں کی طرح رہ سکیں گے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا آئین و قانون کسی کالعدم جماعت سے مذاکرات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اور موجودہ حکومت کے پاس ٹی ٹی پی کے لیے جناب عمران خان سے بڑھ کر بھی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ ہم آج کے اس پروگرام میں اس اہم اور قدر حساس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ کہاں اور کن شرائط پہ ہو رہے ہیں، اور ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، یہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہے، اس کے اوپر تو ہم ابھی بات کریں گے، لیکن یہ چند ایک اصولی باتیں دیکھنے والی ہیں، ایک دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے طاقت کے مراکز جو ہیں، سینٹرز آف پاور، وہ ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ کچھ ممالک جس طرح آپ چین یا روس کی بات کرتے ہیں تو وہ سینٹرز آف پاور ایک جگہ مرکوز ہوتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، ملٹری بھی، سیول بھی۔ رشیا میں بھی تقریباً اسی طرح ہے۔ امریکہ اور اس طرح کے چند ممالک جو آپ مغربی ممالک جن کو کہہ لیں، وہاں پہ ڈیموکریسی تو ہے، وہاں پہ مختلف الیکٹڈ باڈیز بھی ہیں، پارلیمنٹس بھی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس طرح پینٹاگون ہے، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے، لیکن وہ سب ایک ساتھ مل کر خاص طور پہ نیشنل انٹرسٹ کے معاملات کے اوپر اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو آپ کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپس ہے، عام طور پہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ آن دا سیم پیج ہیں کچھ معاملات کے اوپر، خاص طور پر نیشنل سیکورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اور ایسی تناظیم جن کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر مذاکرات کا عمل، ان کے ساتھ بات چیت کا عمل، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا وہ بات چیت ہوگی یا ملٹری ایکشن ہوگا، اس کے اوپر بھی کہا تو یہی جاتا ہے، اور حقیقت بھی بہت حد تک اس میں موجود ہے کہ وہ مل کے کچھ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور زیادہ تر جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہوتی ہے۔ یہ بات تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے ہمارے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، یہ مذاکرات کا یہ عمل جب اگست 2021 میں افغان طالبان نے امریکہ کو نکال باہر کیا افغانستان سے، اور وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ ایلیمنٹس جو بہرحال پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے اور ٹی ٹی پی کے بھی ایلیمنٹس وہاں پہ موجود تھے، تو ان کو ری انگیج کرنے کے لیے افغان طالبان نے بھی اندر ایک اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی، ایک اچھے برادر اسلامی ملک کے طور پہ۔ اور ہم نے دیکھا ماضی میں بھی کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہی رہے ہیں، سوائے ان چند ادوار کے اندر جہاں افغان طالبان تھے، بلکہ دو ہی ادوار ہیں، ایک تو جو 96 سے لے کے 2001 تک پہلا ٹینیور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت افغان طالبان، اور اس کے بعد اب جو حالیہ دور حکومت ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ویسے بھی یہ جو ٹرمینالوجی تھی وہ بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو گئی۔ دہشت گرد کس کو کہا جاتا ہے، کس کو نہیں کہا جاتا، ملٹنسی کس کو کہا جاتا ہے، کس کو نہیں کہا جاتا، اور اس میں یقیناً جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قصوروار کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے اور ملیٹنسی کا رخ اختیار کیا، لیکن یقیناً ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہوئیں۔
بہرحال کوشش یہ کی ایک گئی. تیسرا رول بھی تھا نا, ایک تیسری انٹرونشن بھی تو تھی نا جو ان دو فریقوں کے علاوہ تھی, جس کے کوئی مقاصد تھے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ تیسری فورسز بھی تھیں ایسی کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور پاکستان کے ارد گرد ایسے ممالک بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ڈسٹیبلائز کیا جائے. بہرحال ان کی اپنی کوشش رہی. ان میں سے بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس لیبل کے نیچے, یعنی تحریک طالبان پاکستان کے لیبل کے نیچے بہت سارے فیکشن موجود تھے, ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو 2021 ستمبر سے ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کی سپانسرشپ کے ساتھ ایک لہر پہلے چل رہی تھی, فضا پہلے چل رہی تھی اینیموسٹی کی, جنگ کی, بلکہ باقاعدہ یوں سمجھ لیں کہ ایک کالعدم تنظیم ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے, ان کو پیچ اپ کروانے کی, قریب لانے کی کوشش کی گئی. بڑے سیدھے مطالبات ہیں 2-3 جو کہ ریاست پاکستان کے کم از کم ان کے سامنے تھے. نمبر 1, ملیٹنسی چھوڑ دینی مکمل طور پہ. ملیٹنسی سے مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کی سرزمین پر حملے کیے جاتے ہیں, پاکستان کی آرمڈ فورسز پر, پاکستان کی سویلینز پر, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ دہشت گرد حملوں کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ اٹیکٹ یعنی کنٹرولڈ اٹیکس کی صورت میں ہو, وہ دونوں صورتوں میں ان کو ہتھیار ڈالنے کی اور ان حملوں کو ختم کرنے کی بات کی گئی. اور پھر یہ کہ اس کے بعد مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے جب فرسٹ سٹیپ کے طور پہ عام معافی کا اعلان ہوگا. ایک عام معافی کا اعلان تو بعد کی بات ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا یہ رویہ ہے, ان کا جو طرز عمل ہے, جس طریقے سے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے تھے, وہ نقصان پہنچانا بند کر دیں, پہلی بات. دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں ٹی ٹی پی کی طرف سے, تو ان کی طرف سے کچھ مطالبات تھے. نمبر 1, ٹی ٹی پی کے جتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 2, کالعدم کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے. نمبر 3, یہ جو فاٹا اور خاص طور پہ قبائلی علاقہ جات ہیں, کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ضم کر دیے گئے ہیں کے پی کے اندر, تو ان کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. بہرحال اس کے اوپر ہم تفصیل سے بعد میں بات کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کچھ ریزرویشنز ان کی اپنی موجود تھیں تحریک طالبان والوں کی. اور پھر یہ کہ ٹی ٹی پی, جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا, ٹی ٹی پی ایک بینر تھا, اس کے اندر بہت سارے گروپس موجود تھے. ان گروپس میں کچھ ایسے بھی تھے چند ایک جو اسلامی نظام کی بھی بات کرتے تھے. تو یہ کچھ آوازیں اندر سے, آلدو یہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک کنسولیڈیٹڈ آواز کے طور پہ تو سامنے نہیں آئی بات, لیکن کچھ پاکٹس کی طرف سے یہ بات آئی کہ کچھ اسلامی نظام کی طرف بھی پیش رفت ہونی چاہیے. یہ اس کی ایک سمری کہہ لیں اس بات کی. ایوب بیگ صاحب, رپورٹڈلی یہ بات ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکراتی ٹیم ہے ہماری حکومت پاکستان کی, اس میں وفاقی وزیر ساجد طوری صاحب اور کے پی کے حکومت کے ترجمان محمد علی سیف صاحب جو ہیں اس ٹیم کا حصہ ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ ساری صورتحال تو سامنے ہے, ہمارے جو اطلاعات ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اس اہم ترین ایشو پہ جو ہے آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری پارلیمنٹ بڑی نہیں ہوئی, اور یعنی میچور نہیں ہوئی, اور زیادہ بہتر ہے ابھی بڑی نہیں ہوئی, ابھی چھوٹی ہے, ابھی معصوم ہے, اور نہ اس سے بڑے ہونے دیا گیا ہے. دو طرفہ عمل ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے, اگر میں 100% کہوں تو شاید ایگزیجریشن ہو جائے, لیکن اکثریت کو یہ معلوم نہیں ہے, پارلیمنٹ ممبرز کو, ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. آپ اکثر سنیں گے پارلیمنٹ کے ممبران سے, میں نے فلاں سڑک بنوا دی, میں نے فلاں پل بنا دیا, میں نے یہ کر دیا, یہ اپنی وہ بتا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے اکثریت کو, عظیم اکثریت کو, کہ پارلیمنٹ کے ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون سازی, پارلیمنٹ کے ممبر کی ذمہ داری ہوتی ہے پالیسی سازی. اور یہ جو میٹر آپ نے آج رکھا ہے آگے, اس کا تعلق پالیسی سازی سے ہے. اور ہمارے تو جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہمارا کوئی پالیسی سے تعلق ہے یا نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس معاملے میں ہمارے پارلیمنٹ کو بجائے اس کے کچھ سکھاتے, کچھ سمجھاتے, کچھ ان کو برا ہونے دیتے, ان کو دبایا ہی ہے. انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ انہیں کچھ نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے, یہ چیز ہم اپنے ہاتھ میں رکھ لیں. اور اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی, کسی حد تک تو یہ بات درست تھی, وہ یہ تھی کہ کیونکہ ہماری پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے, اس لیے یہ ضروری تو تھا
کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں دخل ہوتا، لیکن اصلی حقیقتاً اس میں پارلیمنٹ کو بالادستی حاصل ہونی چاہیے تھی. اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کا دست بازو بنتی، اس کی ہیلپ کرتی، اس کے معاون بنتی کہ پالیسی سازی میں اس کو مشورہ دیتی، اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے مشورہ دیتی. اور پارلیمنٹ کا کام تھا کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے ان کے مشورے کو ایک اہمیت دیتے. یہ تھا دو طرفہ معاملہ اگر ہوتا، لیکن ہمارے ہاں تو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال شاید کسی کو پتہ ہو کہ پارلیمنٹ کے ممبر کے ذمہ داری کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اہم ایشو میں بھی حکومت نے شاید کوئی اس میں کوئی تعلق یا کوئی معاملہ کیا ہو، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وصیت مجموعی اسٹیبلشمنٹ اس کو ڈیل کر رہی ہے، اور حکومت یا پارلیمنٹ کا اس کا سے کوئی دخل، اس میں کوئی دخل نظر نہیں آتا. پہلی دفعہ بھی جب افغانستان میں یہ مذاکرات ہوئے تب بھی کوئی دخل نظر نہیں آتا تھا. اب اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس سطح پہ ہو رہے ہیں اور کہاں ہو رہے ہیں. دیکھیے اندازہ کیجئے کہ بلاول بھٹو آج پچھلے دور میں بڑا زبردست گلا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹس کو اس معاملے میں آن بورڈ، ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. اب وہ پارلیمنٹ کا خود حصہ ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، کوئی خاص کا اظہار نہیں ہوا، کچھ انہوں نے یہ بات کہی نہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے نا خالصتاً اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. دیکھیں دوسرے ملک کے بھی سیکیورٹی معاملہ آتا ہے. جیسے ابھی رضا الاقصم نے بتایا، روس ہے، چین ہے، امریکہ ہے، وہاں بھی یہ معاملات میں ایسے سیکیورٹی کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اس کا مین رول ہوتا ہے، لیکن سول حکومت کے مشورے کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ سول حکومت کا، امریکہ کی مثال دے رہا ہوں، کہ سول حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بعض معاملے میں سیکیورٹی کے معاملے میں، خاص طور سے سیکیورٹی کے معاملے اختلاف ہوا. دونوں کا ہدف ایک ہے، لیکن کس ذریعے سے یہ ہدف حاصل کیا جائے، سیکیورٹی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہوا. اور لیکن ہوا یہ کہ اگر وہ ہدف سیکیورٹی نے آگے بڑھ کر حاصل کر لیا تو جو سول گورنمنٹ ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، وہ اسے منظور کر لیتی ہے، وہ پھر ایک پیج پہ آ جاتی ہے. ہدف، کیونکہ ہدف ایک ہے. ہمارے ہاں یہ مصیبت ہے کہ سول حکومت، اکثر آپ نے دیکھا کہ سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے درمیان وجہ تنازع بنا لیتے ہیں، اور ایک تنازع کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایوب بیگ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان میں جو ہولی سولی انچارج ہے اس سارے ایشو پہ، اس اہم ٹاپک پہ، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اور یہ دونوں ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا جدا ہیں. یہی وجہ ہے کہ جاوید طوری صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے چونکہ ان کا تعلق ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنایا ہے، تو پیپلز پارٹی نے ان کو شوکاز نوٹس دے دیا کہ جناب آپ کس سے پوچھ کے اور کس کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ کریں. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں، ہماری پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہے. انہیں اپنی ذمہ داری اور حقوق کا پتہ نہیں ہے، یہ انہیں پتہ نہیں لگنے دیتے. اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے جب کسی سیکیورٹی کے معاملے میں، تنازع کے معاملے میں، بارڈر کے تنازع کے معاملے میں جب کوئی حکومت دخل دیتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام میں دخل اندازی ہوئی ہے. حالانکہ یہ سیکیورٹی کے معاملے جو ہوتے ہیں وہ حکومت، سول حکومت اور سیکیورٹی کے مشترکہ ہوتے ہیں. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ سول، یعنی ایسے ایشوز پہ جو ہے وہ سیم پیج پہ ہونا چاہیے دونوں سیگمنٹس کو. اگر کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو آسان طریقے سے حل کرنا چاہیے، جیسے امریکہ میں، جیسے روس چین میں کر لیتے ہیں. روس چین میں تو معصوم پتہ ہی نہیں چلتا کوئی اختلاف تھا یا نہیں تھا. امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ اس اختلاف کو بڑے آسان طریقے سے حل کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں وہ وجہ تنازع بن جاتا ہے، اور بعض اوقات حکومتوں کو ڈی تھرون کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ بن جاتا ہے، اور وہ اختلافات جو انتہائی شدت اختیار کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اس وقت تک جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، حکومت کو ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. حکومت کو ایسا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ظاہر ہے حکومت بھی یہ نہیں، وقت کی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ یہ جھگڑا، یہ معاملہ جو ہے بڑھے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بڑھنے سے پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوں گے. لہذا اور اس میں کوئی اندرونی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سول حکومت کوئی مسئلہ کھڑا کر لے. لہذا ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کر رہی ہے اور حکومت خاموش ہے. رضا الحق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو دہشت گرد کارروائیاں تھیں پاکستان میں، ان کی وجہ سے ایک وقت میں جو ہے ان کے خلاف آپریشن ضرب عضب ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد آپریشن رد الفساد ہوتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی
بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ فائر بندی کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، تو کیا اپیرنٹلی یہ ریاست کی پسپائی نہیں ہے؟ جی وسیم صاحب، ایک تو ہمیں یہ بیانیہ دیکھنا پڑے گا جو 9/11 کے بعد خاص طور پہ پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پھر ہم دیکھتے ہیں جن ممالک میں امریکہ نے حملہ کیا یا جن کی طرف انہوں نے ٹارگٹ کیا اور وہ مسلم ممالک ہی تھے. ہمارے خطے میں دیکھیں تو وہ افغانستان اور اس سے ملکہ پاکستان خاص طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ جو دہشت گرد، علیحدگی پسند، عسکریت پسند، ملک دشمن، غدار، اس قسم کے جو اس زمانے میں لیبلز بنائے گئے تھے وہ وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے بنائے گئے تھے بہت سارے اس میں. تو ٹی ٹی پی کا جہاں تک تعلق ہے اس پورے فینومینن کا، تو آپریشن ضرب عضب جو ہے جس وقت وہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد رد الفساد تو آج بھی جاری ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی ہم نے کنڈیم کیا تھا ان آپریشنز. ہم نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشنز ایک چیز کا حل نہیں ہے، آلدو ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم کرنا بھی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ٹی ٹی پی کا پورا فینومینن اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی کا فینومینن سٹارٹ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا دہشت گرد حملوں، سوئسائڈ، خودکش بمباروں کا جو پورا ایک معاملہ تھا، یہ ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کے واقعے کے بعد سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا. لال مسجد کا واقعہ جو تھا وہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک فوجی طالع آزما جنرل مشرف، اور جنرل مشرف بھی اس کا ایک پورا ایجنڈا تھا. وہ ایجنڈا کیا تھا؟ مغرب کی طرف سے وار اینڈ ٹیرر پاکستان کے اوپر امپوز کی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ افغانستان میں پش کیا جائے، ہیلپ کیا جائے مکمل طور پہ، اور پاکستان کو بھی اسی طرح کی ایک ماڈرن غیر اسلامی ریاست، سیکولر ریاست آپ کہہ لیں اس کو، مکمل طور پہ بنا دیا جائے جو کہ جس سے مغرب خوش ہو. اور جنرل مشرف نے ہی ڈڈ دا بڈنگ فار دا ویسٹ، اس سے زیادہ کام کیا جتنا اس کو کہا گیا تھا یا کہا جا رہا تھا. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن گیا. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، ہم دنیا بھر میں ہمارے پاس یہ ایگزامپلز موجود ہیں، صرف پاکستان میں نہیں. دیکھیے ایک وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایک غیر ملکی طاقت آپ پر قابض ہو جاتی ہے، آپ پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. افغانستان کی مثال ہے. اب وہ ہر جگہ پہ بمباری بھی کرتی ہے، دبانے کی بھی کوشش کرتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ریزسٹنس بھی آتی ہے بہت زیادہ. لیکن ایک ایسا معاملہ جس کے اندر آپ کے ملک کے اپنے لوگ، آپ کے مسلمان بھائی کسی بھی وجہ سے، اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ فیل کر رہے ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ گمراہ ہوئے بھی ہے تو ہمارے بھائی، ہے تو پاکستانی، ہے تو مسلمان ہی، تو ان کو واپس لے کے آنے کا پھر طریقہ ٹھیک ہے. آپ نے پلان کیا، پلان کرنے کے ساتھ ملیٹنسی کو ختم کرنے کی کوشش کی، آپریشن پہلے ایک کیا اور پھر دوسرے کو سٹارٹ کیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دنیا بھر میں یہ دیکھا ہے، جب یہ آئرلینڈ کے اندر آئرش ریپبلکن آرمی اور جو برطانیہ تھی، اور وہ تو باقاعدہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی آپس میں ایک جنگ چل رہی تھی اور بڑے عرصے سے چلتی رہی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو جا کے بھی پھر بہرحال مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑا. تو یہ بھی مذاکرات جو ہیں یہ ہرگز کسی قسم کی پسپائی نہیں ہے. ہاں شرائط جو ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہونی چاہیے. شرائط میں جو ریاست کی طرف سے پہلی شرط ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ملک کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور جو معصوم عوام ہیں ان کا نقصان نہ کیا جائے. اور یہ دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات، کیونکہ یقیناً اس میں جو ہمارے ارد گرد سیکیورٹی اسٹیٹ کا ذکر ابھی بیگ صاحب فرما رہے تھے، سیکیورٹی اسٹیٹ کی وجہ سے ہمارے ارد گرد انڈیا بھی ہے، امریکہ کے بھی یہاں پہ مفادات ہیں، تو وہ استعمال بھی کرتے ہیں لوگوں کو. تو ان چیزوں کو جب تک کنٹرول نہیں کیا جائے گا، یہ بھی درست ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں قائم ہو سکے گی. لیکن یہ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کمپرومائز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اس کمپرومائز کے اندر یہ نہیں کرتے کہ آپ ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں ڈھیل دینا شروع کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن مذاکرات کے پورے عمل میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر پیسفلی پیچ اپ ہو جائے تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہے. ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیرونی خطرات ہیں ہمیں، اور اس کے توڑ کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، ہماری سیاسی قیادت بھی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور اس کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے. یہ تو خیر بارڈرز کے حالات ہیں نا، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، آگے بھی چل کے پروگرام میں کرتے ہیں ڈسکس. لیکن جو پاکستان کے اندرونی اس وقت جو مسائل ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی عدم استحکام ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی خلفشار بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ایک کلیئر کٹ معاشرے میں ڈویژن پیدا ہو چکی ہے سیاسی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں یہ سیاسی اور معاشی جو خلفشار ہے، جو انتشار ہے، جو کرائسس ہے، یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خلفشار کا لفظ استعمال کیا ہے، بڑا صحیح کیا ہے، لیکن بات شاید اس سے بھی آگے ہے.
ہم اس وقت بدترین سیاسی اور معاشی صورتحال سے دو چار ہیں. سیاستدانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں. وہ سیاسی مخالفت نہیں رہی، جانی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. معاشی معاملہ یہ ہے کہ ابھی ذرا IMF ذرا لیٹ کرتا ہے تو ہمارے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، اور IMF دے دیتا ہے تو ہمیں سانس آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اب یہ صورتحال ہے کہ اگر مثال کے طور پر چند دنوں بعد کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی اپوزیشن پارٹی الیکشن کے نتائج سے مطمئن نہ ہو کر اگر کوئی چلاتی ہے، احتجاجی تحریک چلاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ امریکہ چاہے IMF کے ذریعے ہمیں کچھ دے، چاہے ہمیں FTF میں اوور وائٹ کر دے، ہے دشمن ہمارا، وہ ہمارے اندر کی گڑبڑ سے، ہمارے اندر کے خراب حالات سے یقیناً فائدہ اٹھائے گا. اور TTP کے معاملے میں یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اس میں یقینی طور پر کچھ مسلمان غلط فہمی کے طور پر بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو امریکہ اور انڈیا نے شامل کروایا تھا پاکستان میں داخلی انتشار پیدا کرنے کے لیے. اگر اندرونی طور پر سیاسی حالات خراب ہوئے، معاشی طور پر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے، تو امریکہ تو ہمیں پیسے دیتا ہے لو اور ضائع کرو، تاکہ اس کی گرپ جو ہے اور مضبوط ہوئے. یہ معاشی طور پر ملک اور کمزور ہو، ہماری گرپ اور مضبوط ہو. لہٰذا امریکہ اب وہ اپنا دوسرا رنگ دکھائے گا. اگر یہاں کوئی احتجاجی تحریک چلی الیکشن کے بعد تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ امریکہ ان لوگوں کو کم از کم ضرور، میں نہیں کہتا کہ TTP کے سارے لوگ جو ہیں ان کا تعلق امریکہ یا انڈیا سے ہے، لیکن یقیناً ایک گروپ ان میں ہے جو امریکہ اور انڈیا اور افغانستان کے ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے جو شروع سے پاکستان کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ان کی دخل اندازی لازم ہے. اور پاکستان میں اس صورت میں حالات بہت انتہائی خطرناک، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، مجھے خوف آتا ہے وہ الفاظ استعمال کرنے جو مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا ہے اور یا کوئی معاشی معاملہ جو ہے، معاشی معاملہ تو کیسے سنبھلے گا؟ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کچھ دیر سانس آ جائے گا، پھر وہ کھینچ لیں گے، پھر وہ حال ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ ریورسیبل نہیں ہے سچویشن؟ میں نہیں سمجھتا کہ ریورسیبل ہے. اس میں جب تک پوری طور پر اسٹیبلشمنٹ، پارلیمنٹ اور عوام ان کا معاملہ ایک جگہ پر نہیں آ جائے گا، کوئی بہتری کی صورت قطعی طور پر نظر نہیں آتی. پاکستان کے حالات میں میں لکھ بھی چکا ہوں کہ آگے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. یعنی ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. بالکل، وہ ظاہر ہے، وہ تو آ ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو. اور یہاں لڑائی جھگڑے آنے والے وقت میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ذوالحق صاحب، TTP کی طرف سے ایک بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ مطالبہ آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے، بلکہ دو مطالبات آ رہے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو گرفتار رہنما ہیں اس آپریشنز کے دوران جو ہوئے ہیں ان کو رہا کیا جائے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں جہاں پہ پاک فوج موجود ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کا وہ سارا گارنٹی کر رہی ہے، وہ سارا وہ دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے چیزوں کو، تو وہ واپس بلائی جائے. یعنی قبائلی علاقوں سے فوج واپس بلائی جائے. آپ یہ فرمائیں کہ اگر یہ دونوں مطالبات TTP کے مان لیے جائیں تو پاکستان کے اندرونی سارے جو حالات ہیں سیکیورٹی کے، ان کی اور امن و امان کی گارنٹی کون دے گا؟ جی حسین صاحب، دیکھیے جہاں تک قبائلی علاقوں کے ایک تاریخی پس منظر کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تاریخی پس منظر میں اس بیلٹ میں رہنے والے لوگ جو کہ کچھ اب اس وقت کے پاکستان میں اور کچھ اس وقت کے افغانستان میں، جب پاکستان اور افغانستان ان ناموں سے نہیں موجود تھے پھر بھی ان علاقوں میں رہتے تھے، ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، تو ان کا آنا جانا تھا، نسل در نسل وہاں سے سینکڑوں سال سے رہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو اس کے موجود ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ایریا کو جب تک علیحدہ حیثیت جب تک اس کی موجود تھی، یعنی قبائلی علاقوں کے طور پہ، تو وہاں پہ پاکستان دشمن سرگرمیاں ہوتی رہی، یعنی مس یوز ہوتا رہا پاکستان کے خلاف. خلاف. صحیح بات ہی نہیں ہے. اور وہ مس یوز کرنے والے، جیسے بیگ صاحب نے اشارہ کیا
کہ جو پہلے افغان حکومت موجود تھی جو کہ امریکہ کی پشت پناہی سے وہیں پہ موجود تھی، بلکہ ان کے پپٹ سے ایک طرح سے کٹ پتلی افغان حکومت کہا جاتا تھا، چاہے وہ ان قوتوں کی فیسیلیٹیٹر بنی ہوئی کی فیسیلیٹیٹر تھی، اور انڈیا کی فیسیلیٹیٹر اور امریکہ کی فیسیلیٹیٹر، اور بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا اسرائیل وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اپنی جو ہے وہ تاریں ہلاتا ہے جو لوگ کچھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی. اب دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں فوری طور پہ جو آپ نے ایریا سیکیور کیے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کی ضرورت تھی. وہاں سے دہشت گردی ہو رہی تھی، عام لوگوں کی جانیں بھی جا رہی تھی، دشمن قوتیں بھی لوگوں کو استعمال کر کے اور ایک بہت بڑے گروہ کو استعمال کر کے پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہی تھی. افغانستان کے راستے بھی اور اس کے علاوہ بھی ایران کے راستے سے بھی یہ معاملہ ہوتا رہا ہے ہمارے خلاف. تو اس وقت جو ایک ایریا کو سیکیور کیا گیا اس کی ٹرانزیشن کرنے میں وقت لگتا ہے. دیکھیے اب جو مذاکرات چل رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ ایک اچھی نہج کی طرف جائیں، اس سے کوئی نتیجہ خیز ثابت ہو. اس میں جو فریقین ہے اس میں ٹی ٹی پی تو اپنی جگہ موجود ہے ہی، پاکستان اور اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے وہ بھی فریقین ہے. اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے طے کریں کہ یہ بارڈر ایریا کس طرح سے سیکیور ہو سکتا ہے کہ نمبر ایک یہاں ملٹری پریزنس کم سے کم کی جائے، سویلین ایڈمنسٹریشن یہاں پہ لے کے آئی جائے، نمبر ایک. نمبر دو، کیسے یہ پاسبل بنایا جائے کہ نہ افغانستان کے اندر کوئی کسی قسم کی کاروائی تخریب کاری کی ہو، اور نہ افغانستان کی سائڈ سے لا علمی میں جانے بوجھے بغیر ایسے لوگ کاروائی کریں جو کہ افغان طالبان کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہوں. کیونکہ بہرحال ڈیورنگ دا وار جب امریکہ کے اگینسٹ افغان طالبان لڑ رہے تھے تو ہر قسم کا ایلیمنٹ وہاں شامل ہو جاتا ہے، جا کے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ بھی وہاں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ پوری سچویشن میں گارنٹرز جو ہیں ان میں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک فوری طور پہ فوج کو واپس بلایا جائے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. یہ ایک گریجول پروسیس ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا، سویلین ایڈمنسٹریشن فریقین کا جو بھی موجود ہیں اندر نیک نیتی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی جب مین سٹریم میں لے کے آیا جائے لوگوں کو، تو پھر سویلین جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے وہاں پہ معاملات کو حل کیا جائے اور ملٹری کو جو وڈرا کر لیا جائے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح مذاکرات کی بات کہ پاکستان کے جو دشمن ترین جو جماعت تھی اس کے خلاف ایکشن بھی ہوئے، پاکستان میں انہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لیں اور املاک کو نقصان پہنچایا، پاک فوج پہ انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے، ان کے ساتھ حکومت وقت جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے. اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو جماعت الدعوہ جو بھی قلعدم پچھلے دور میں ان کو بھی قرار دیا گیا، اس کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ وسیم صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں میں کوشش کروں کچھ عرض کرنے کی کہ ٹی ٹی پی دراصل پہلے یہ دیکھیے کہ جسے کہتے ہیں اجزائے ترکیبی کیا ہے. نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی مخالفت کی تھی کہ پاکستان جو ہے قیام پاکستان کے وقت اقوام متحدہ کا ممبر بنے. یعنی کہنا میں چاہتا ہوں ایک شروع سے ان کے ایک سٹانس افغانستان کا پاکستان کے خلاف چل رہا تھا. پھر یہ کہ ابھی اگرچہ رضا الحق صاحب نے تو کہا ہے کہ لال مسجد سے معاملہ شروع ہوا، میں سمجھتا ہوں لال مسجد سے معاملہ یعنی ایک اس نے آرگنائز ہو گیا، ایکسلریٹ ہو گیا. اصل مسئلہ چلا تھا ڈاما ڈولا پر حملہ سے. جب ڈاما ڈولا پر حملہ ہوا ہے اور اس مشرف نے جو بھی اسے کہیں اس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ امریکہ نے نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے جب امریکہ نے مان لیا تھا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے جی امریکہ نے کیا. کتنے معصوم بچے قرآن پڑھتے شہید ہو گئے. پہلا میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ ہیں جو شروع سے خلاف ہیں. دوسرے جو ان ہمارے ہاں کے غلط کاموں سے، غلط بیماریوں سے، پھر ڈرون حملوں سے لوگ، میں لفظ استعمال کروں گا، جینوئنلی خلاف ہو گئے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ہماری حکومت تو ہم پر ہی ظلم کر رہی ہے. یعنی مظلوم طبقہ جو تھا. آپ اندازہ کیجئے ایک خاندان ہے، اس کے 10 افراد ہیں، ان پر ڈرون حملہ ہوا اور انہیں پتہ ہے ڈرون حملہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ہوا ان کے 10 میں سے 9 افراد شہید ہو گئے. تو ایک بندہ پاگل ہو نہیں آئے گا، اور وہ جب پاگل ہو جائے وہ خودکش بمبار نہیں بنے گا. پھر کون بنے گا پھر خودکش بمبار؟ وہ تھے
तीसरे वो थे जिन्हें अमेरिका और इंडिया ने बाकायदा प्रोग्राम बनकर इनमें दाखिल किया, और उनका नाम यहाँ ख़ास तौर पर ये बात नोट करें कि उनका नाम तालिबान, तहरीक तालिबान अमेरिका नहीं रखवाया था। क्यों? ताकि ये सारे वो काम करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेंगे, और इससे तालिबान जो हैं वो बदनाम होंगे। यानी ड्यूअल मकासद अमेरिका ने हासिल करने चाहे। अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए उन्होंने इनका नाम तहरीक तालिबान रख दिया, और इसने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई शुरू की। तो ये 3 अज्जा हैं TTP के। इनमें से सिर्फ वो लोग आप समझिए जिन्हें इंतहाई शिद्दत से, जिनके बंदे सैकड़ों की तादाद में मर गए, ख़त्म हो गए, मकान उनके गिर गए, मार्केट जो है वो मलबे का ढेर बन गई, वो लोग जो हैं वो उन्होंने तो कोई भी गैदरिंग जहाँ पे भी होती थी, चाहे वो जनाजे की गैदरिंग है, शादी की गैदरिंग है, उस पे दहशतगर्द हमले किए। यानी इस तरह भी उन्होंने ये है। और इसी तरह उन्होंने फिर जवाबी कार्रवाई की। जहाँ तक जमात दावा का ताल्लुक है, देखिए जमात दावा ने कभी पाकिस्तान के अंदर कोई किसी कार्रवाई का कोई हमें सबूत नहीं मिलता कि जमात दावा ने पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई की हो, पाकिस्तान के अंदर कोई अस्करी कार्रवाई की हो। इस वक्त तो कालादम जमात है ना, तो अगर एक कालादम से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो उससे क्यों नहीं हो सकते? सवाल तो यही है। बहरहाल क्योंकि उन्होंने को पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया, उनके साथ तो किसी वक्त भी मामला ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में कभी दहशत गर्दी नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान में कभी असला नहीं इस्तेमाल किया। उन पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो भारत में कुछ करने का इल्ज़ाम है, पाकिस्तान में कुछ करने का उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आज तक लगा। अल्लाह करे जी आपकी यही बात सही हो और उनके हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं हुकूमत के साथ, और उन पे जो बैन लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और वो भी एक कौमी और सियासी दायरे में शामिल हों और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। रज़ाउल हक़ साहब, ये फरमाइएगा कि तहरीक तालिबान के साथ जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो पहले दौर में जब मुज़ाकरात हुए तो वो इस हद तक नतीजा है साबित हुए कि 30 मई तक उसमें फायरबंदी का ऐलान कर दिया गया था, ठीक है। अब ये कि अब ये मुद्दत जो है वो बढ़ा के उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कर दिया है कि जी अब हमारी तरफ से कोई इस तरह का एग्रेशन शो नहीं किया जाएगा। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात जो हैं, इसको बाय एंड लार्ज अगर आप देखते हैं तो कोई नतीजा खेज़ नज़र आ रहे हैं आपको मुज़ाकरात? ये वसीम साहब, नतीजा खेज़ यकीनन हो सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ शराइत हैं। पहली बात ये कि ये फ़रीक़ैन को समझने की ज़रूरत है कि जो भी उन्होंने मुज़ाकरात के अंदर अपनी इब्तदाई शराइत के तौर पे मामलात सामने रखे हैं वो फिर उनको पूरा करें, और दरमियान में अगर कोई इंटरिम एग्रीमेंट होता है जैसा कि पहले हुआ दरमियान में, इसीलिए ये एक्सटेंड हुआ ना, एक सीज फायर हो गया, अब वो सीज फायर को वायलेट ना किया जाए। वायलेशन ना करने से मुराद ये है कि अगर TTP के लोग यहाँ पे आके हमले करते थे तो फिलहाल तो वो बिल्कुल बंद कर देंगे, यानी जिन नुकात पे मुआहदा हो वो वायलेट ना किया जाए, पहली बात तो ये है। और इब्तदाई मायदे के बाद फिर उसको मजीद आगे बढ़ाया जाए, और ट्रस्ट बिल्डिंग के ये मेजर्स होते हैं दरमियान में। और फिर ऐसा ही है कि दरमियान में जो आपका गारंटर होता है, नेगोशिएट करवा रहा होता है, उसको भी अपना रोल प्ले करना होता है, और जहां तक मुमकिन है बायस्ड होने से रुकना होता है उसको, दोनों साइडों की बातें साथ लेके आगे चलना होता है। लेकिन साथ हमें ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे यहाँ बाला एक मामला तो है ये मिसिंग पर्सनस का, तो लोग उठा भी लिया जाता है। तो अब ये ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है उसको भी फिर फॉलो करने का एक तरीका बनाया जाए, और तमाम ऑन बोर्ड हों उसके, चाहे वो आपके सिविलियन इदारे हों, सिविलियन के जुडिशल इदारे हों, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री के अपने इदारे हों। ये काम नहीं किया जा सकता ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी रियासत में जहाँ मुख्तलिफ जहतों के लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग और इस तरह का भी रिवेंज का एक मादा रखने वाले लोग मौजूद हों जो कि मुतासर हो चुके हुए हैं। उनके साथ वो वाला मामला नहीं किया जा सकता जो कि अमेरिका ग्वांटानामो बे में जाके किया करता था लोगों के साथ, या उसने अफगानिस्तान में साथ आके किया था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को यकीनी बनाया जाए, जो भी कानून के अंदर पूरा एक प्रोसेस मौजूद है कोर्ट्स में ला के प्रोड्यूस किया जाए, वहाँ पे केसेस चलाए जाएँ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बिल्कुल ना की जाएँ, और ये जितना मामला है कोशिश की जाए मिसिंग पर्सनस वाला। हाँ, यकीनन सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपके पास हर मुल्क के अंदर ये इजाज़त मौजूद होती है लॉ इन्फोर्समेंट के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास
کہ وہ لوگوں سے تحقیق کر سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سالوں تک وہ مسنگ پرسن ہو اور اس کے بارے میں کوئی معلوم ہی نہ ہو سکے, اور اس کے جو ایک طرح سے لواحقین ہی کہہ لیں وہ نہ مطلب زندہ حالت میں ہو, نہ ان کو معلوم ہو کہ وہ مردہ حالت میں ہے, کوئی معلوم. ہماری عدلیہ اس حوالے سے جو ہے وہ تو بڑا سیریس لیتی ہے, اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے کورٹ میں کہ آگے جواب دیں. وسیم صاحب سیریس ہم اس دن کہیں گے جب عدالت اس کے اوپر کوئی فیصلہ دے گی, ایسا فیصلہ دے گی جس کے اوپر سب کو پابند ہونا پڑے گا اور سب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے بہت سارے دیکھیے نا, چیف ایگزیکٹو کو تو لائن حاضر کر لیا جاتا ہے نا اس ایشو پہ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی ڈیسیجن نہیں اس کا نکلتا. اگر اتنے عرصے سے چلتا ہوا ایک کیس حل نہیں ہوا, اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں نکلا, تو اٹ مینس کہ مے بی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں. بہرحال یہ پوائنٹ آف ویو ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جب تک آپ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے اس معاملے کو, مسنگ پرسنز والے معاملات ختم نہیں ہوں گے حقیقی طور پہ, اس وقت تک کوئی بلیو نہیں کرے گا آپ پر. پھر انٹرنیشنلی بھی جب آپ جا کے کشمیر کا کیس پریزنٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی انگلی اٹھائیں گے کہ آپ کے اپنے بلوچستان میں مسنگ پرسنز موجود ہیں, اور وہ جسٹیفائڈ ہوں گے. کچھ باتیں یقیناً ہمارے اپنے جو معاملات اس میں کچھ واقعی حقیقتیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ ایسے معاملات جو جس کو ہم ٹرانسگریشنز کہتے ہیں, ان کے اوپر تو پھر بہرحال آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا. تو جب تک یہ نیک نیتی کے ساتھ مل کر اگر کوشش کریں گے فریقین اس پورے معاملے کو حل کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بڑی بات نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ افغان طالبان جب سے دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو وہ یہ بار بار یقین دہانی کرا رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا کو یہ یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف, کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان میں جو کارروائیاں کرتی ہے اس کا بیس کیمپ جو ہے وہ افغانستان ہی ہے. افغانستان سے وہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, دہشت گردی کی جتنی بھی ہو رہی ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ پاکستانی فورسز نے ان پہ جوابی حملہ کیا اور ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے افغانستان میں موجود. اب یہ بتائیے کہ افغانستان تو نہیں چاہ رہا کہ وہ وہاں پہ کوئی ایسی جماعت جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے, اور پاکستان نہیں چاہ رہا کہ پاکستان میں حملہ ہو, لیکن ٹی ٹی پی وہاں پہ سروائیو کیسے کر رہی ہے پھر؟ وسیم صاحب, اس کے لیے پہلے ہمیں افغان طالبان کی پوزیشن کو سمجھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان ایک طرف ہیں اور ساری دنیا انکلوڈنگ رشیا, چائنا, اور میں بلکہ پاکستان کا بھی نام لوں گا, وہ دوسری طرف ہے. ہمیں بہت توقع تھی کہ امریکہ, یورپ سے تو افغان طالبان کا معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا, معاملات پرامن طور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے. روس اور چین مدد کریں گے, پاکستان مدد کریں گے, لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ روس اور چین کی طرف سے بھی کوئی ٹھوس مدد یا کوئی سہارا ان کو نہیں مل رہا. اور میں ابھی آپ کو گنوا چکا ہوں کہ کن کن بنیادوں پہ افغانی جو ہیں پاکستان کے بھی خلاف ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں کہ فرض کیجئے ایک گھرانہ ہے, اس گھرانے کا سربراہ یا ایک دو بڑے جو ہیں وہ تو اپنے ہمسائے سے تعلقات اچھے رکھنے چاہتے ہیں, لیکن گھر کی اکثریت جو ہے 10-12 افراد جو ہے وہ نہیں چاہتے ایسے. تو کیا اس گھرانے کے سربراہ کے لیے کوئی آسان ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیں؟ دیکھیں, انہیں اپنے اندر کے معاملات کو بھی سیٹل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی یہ ڈیل دیں کہ وہ دوسری طرف حملہ کرے, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگر کوئی بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, بہت اشتہار استعمال کرتے ہیں, ان کے خلاف بہت سختی کرتے ہیں, تو انہیں اپنی سروائیول کا مسئلہ بن جائے گا, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان کے خلاف ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی اس حوالے سے حالات جو ہیں افغان طالبان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں, کنٹرول میں نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس موقع پر بے جا پاکستان کی حکومت کی حمایت کر کے کوئی مسئلہ کیا تو اپنے اندر کے لوگ مزید خلاف ہو جائیں گے. سر وہ خلاف تو ہو جائیں گے, لیکن اس طرح تو پوری دنیا اور پاکستان اس کا جو قریبی ہمسایہ ہے اور اس کا ہمدرد ہے وہ بھی تو خلاف ہو رہا ہے. لیکن ایسا ہے نا, دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں, پھر بات آگے بڑھتی ہے. اگر وہ فینس کا مسئلہ تھا, اس نے ان لوگوں نے کچھ لوگوں نے فینس کو توڑا تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور میری رائے ہے
کہ فینس جن لوگوں نے اس کو ختم کیا تھا ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا, ان کو نشانہ بنایا جا سکتا, لیکن اس طرح کی بمباری جس طرح کی گئی ہے, میرے خیال کے مطابق عمل چھوٹا تھا, رد عمل بڑا ہوا ہے. اس سے پھر بات بہت بڑی ہے کہ اس طرح جو بمبارڈمنٹ کی گئی ہے اور اس سے کافی ان کے ہاں اموات بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ہمیں اس بات کو بڑا کنٹرول کر کے اور افغان طالبان کی حیثیت کو سمجھ کے, دیکھیے فرض کیجئے ہم افغان طالبان سے پنجابی میں کہتے ہیں متھا لگا لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افغان طالبان اندر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں کر پاتے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کی نسبت دوسرے لوگوں کی, دوسرے افغانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ اگر قابو پا لیتے ہیں, وہ کسی وقت حکومت پر قبضہ کر لیتے ہیں, تو ہمارے لیے کیسے حالات ہوں گے. ہمیں افغان طالبان کے بعض معاملات کو برداشت کر لینا چاہیے, مذاکرات کرنا چاہیے, اور چھوٹی موٹا معاملہ بھی اگر عسکریت کا بھی ہو تو وہ بھی کر لینا چاہیے. اس طرح کی بمبارڈمنٹ کھلم کھلا کرنا کسی طرح ناپسندیدہ نہیں تھا. اس سے پاکستان کی ادھر پوزیشن کمزور ہوئی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ عسکری جو ہمارے ادارے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا تو ایسا ہی ہے, لیکن میں اپنی ذاتی ایک رائے دے رہا ہوں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی برداشت کا معاملہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ افغان طالبان کو اندر سے بہت بڑی مزاحمت ہے. ایوب بیگ صاحب, آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن یہ بھی آپ دیکھیں بحیثیت پاکستانی سوچیں نا کہ بحیثیت پاکستانی ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے. افغان طالبان تو ہمارے ہمدرد ہیں, ہماری فلاح چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایک اچھا اظہار یکجہتی چاہتے ہیں, لیکن ان کی ول کے باوجود ہماری جو سورینٹی ہے ان کے ہاتھوں, ان کی سرزمین سے جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے. آپ یہ فرمائیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے جو اس کا ریاکشن دیا وہ بہت زیادہ تھا. جب ایک بندہ آپ کی جان کا دشمن ہے تو ہمارا ریاکشن پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہم برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, میں بالکل ایسا نہیں کہتا, لیکن معاملہ تھا سرحدوں کا, سرحدوں تک رہنا چاہیے تھا. اگر اس سے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ عناصر بھی مل گئے جو اس وقت تک تو غیر جانبدار ہیں, جو نہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں نہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے, اگر انہوں نے ٹی ٹی پی کو مزید حمایت اور مزید قوت فراہم کر دی تو کہیں افغان طالبان کا اقتدار خطرے میں نہ پڑ جائے. لہذا اس کو ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ادھر حملہ بھی کریں تو ان کو ایک مناسب سا جواب دے دیا جائے, انہیں سمجھا جائے کہ جو حملہ کرنے گئے تھے وہ بچ کر نہیں آئے. اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ کو بہت بڑا اقدام کریں گے تو اس میں جو پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے والے ہیں ان کو موقع مل جائے گا. سرحد پہ کیا ہوا, کتنی گولیاں چلی, کتنے بندے مرے, یہ عوام کو پتہ نہیں چلتا, لیکن بمباری کا ساری عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بمباری ہوئی ہے. لہٰذا ایسے اقدام رد عمل دینا چاہیے, یہ اس طرح دینا چاہیے کہ وہ جو مزاحمت ہے اور وہ جو ہمارے خلاف نفرت ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو, لیکن صرف یہ جسے کہتے ہیں نا ایک سبق دینے کی حد تک. تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک اعتدال کے ساتھ ہمیں انہیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.